علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت کہا تھا، افراد کے ہاتھ میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو وہ ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آج اگر ہمارے صحافی جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ کہوں گی، اپنا اپنا فرض نبھا رہے ہیں، یہاں پر مظہر عباس صاحب ہیں، دوسرے ہمارے اویس بھائی ہیں، اپنا اپنا فرض نبھاتے رہیں گے تو سلسلہ تو آگے چلتا رہے گا، لیکن جو باقی میڈیا کی ذمہ داری ہے وہ کون پوری کرے گا؟ ان کے خلاف کون آواز اٹھائے گا؟ کل عمران ریاض خان کو حوصلہ دینے کے لیے ایک منصور علی خان تو وہاں تھا، لیکن اس کے علاوہ کسی اینکر نے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، کوریج کرنے کے لیے اینٹی ٹیررزم کورٹ کی دہلیز کے اندر قدم رکھا؟ نہیں رکھا، کیونکہ ہر کوئی اس وقت جو ہے اپنے مفاد کے لیے اپنے کام پہ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہتا ہے۔ یہ بڑے سیکنڈری ایشوز ہیں کہ اٹھا لیا، چلو پہلے بھی تو اٹھایا گیا تھا، 4 مہینے بعد آ ہی گیا تھا نا، اب بھی واپس آ جائے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت کہا تھا، افراد کے ہاتھ میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور اویس بھائی نے ابھی جس طرح کہا کہ ہم لوگ کچھ ایسی کالی بھیڑیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنا جو ان کا کام ہے، اپنا پروفیشن کی طرف سنسیئرٹی ہے، وہ اس کو نہیں نبھا پا رہے۔ تو جب ہم وکیلوں کی بھی بات کرتے ہیں تو کچھ ہمارے وکیلوں میں بھی کالی بھیڑیں ہیں جن کی وجہ سے سب کہتے ہیں وکیل تو ہوتے ہی ایسے ہیں، وکیل تو کیس ہی خراب کرتے ہیں، وکیل تو کیس ہی ڈیلے کرتے ہیں، ججز تو ہوتے ہی ایسے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب اتنی زیادہ برائی بڑھ جاتی ہے تو نام سب پہ آ جاتا ہے۔ جب حد سے زیادہ لوگ برائی کی طرف نکل پڑتے ہیں اور حق کی آوازیں بڑی کم ہو جاتی ہیں نا، تو اسی طرح ہی عوام کہتی ہے سب ہی ایسے ہیں، سب کو ہی گندا کیا جاتا ہے۔ تو جب زیادہ تعداد جو ہے میڈیا انڈسٹری میں، اس کا میں یہی مطلب سمجھتی ہوں کہ جب زیادہ تعداد حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی، سرنڈر کر رہی ہے۔ کیوں سرنڈر کر دیا؟ ابھی ریسنٹلی جب ارشد شریف کی برسی پہ ایک ڈاکیومنٹری آ رہی تھی on the circumstances surrounding his death، اور اس کو بین کر دیا گیا تھا، کیوں نہیں صحافی برادری کھڑی ہوئی؟ کیوں نہیں انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ نہیں یہ ڈاکیومنٹری بنی ہے، یہ چلے گی ٹی وی پہ؟ ایک ارشد شریف گیا، دوسرا آیا، لیکن کیا ارشد شریف کے قاتلوں تک آج تک پہنچ سکے ہیں ہم؟ کیا میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا کہ ہم فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن چاہتے ہیں ارشد شریف کے قاتلوں تک پہنچنے کے لیے؟ ارشد شریف کا تو نام و نشان میڈیا پہ نظر نہیں آتا۔ کیوں ہم کمپرومائزڈ ہیں؟ کیوں ہم بات نہیں کرتے ارشد شریف کے بارے میں؟ اکا دکا اینکر ہمت کر کے، حوصلہ کر کے شو کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر مٹی ڈال دی جاتی ہے کہ اصل حقائق پہ کوئی بات نہ کرے، اصل موضوع پہ کوئی بات نہ کرے۔ تو ہمارا اسٹیٹ اونڈ چینل پی ٹی وی اور دیگر چینلز، ابھی ریسنٹلی جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی تقریر ہوئی، وہ پوری تقریر چلی، لیکن جس وقت اپوزیشن اسپیکر عمر ایوب نے اپنی تقریر شروع کی تو وہ تقریر کاٹ دی گئی۔ تو یہ میڈیا سینسرشپ کے حالات ہیں کہ جہاں سینسرشپ ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے والی جو قوتیں ہیں وہ اس قدر طاقتور ہیں کہ کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتا۔ ہم نے اس پورے پچھلے 10 مہینے میں ہم نے کوئی سنا ہے کہ اس اینکر نے یا اس جرنلسٹ نے یا اس رپورٹر نے اپنے کام سے استعفیٰ دے دیا ہے، اپنی میڈیا ایجنسی سے استعفیٰ دے دیا ہے کیونکہ اس کو آواز نہیں اٹھانے دیا جا رہا تھا، کیونکہ اس کو حق کی صدا بلند کرنے نہیں دیا جا رہا تھا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم سب کمپرومائزڈ ہیں۔ میڈیا کو جو ڈائریکشن آئے گی انہوں نے وہی رخ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ سٹاپ کا آ گیا ہے تو آخری بات یہ کہوں گی، کیونکہ اویس بھائی نے بڑی ایک اچھی بات کہی کہ میڈیا کا جہاں پر ہمارا پازیٹیو رول ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور اس پازیٹیو رول کا بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔
میرے کیس کی انہوں نے بات کی، جس طریقے سے، جس بھرپور طریقے سے میرے کیس کے اوپر آواز اٹھائی تھی میڈیا نے، اگر میڈیا کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید میں ابھی بھی عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہوتی، در بدر پھر رہی ہوتی، کیونکہ میڈیا کے پرائم ٹائم میں ماریا میمن جیسے، اویس بھائی جیسے، شاہزیب خان زادہ جیسے اینکرز نے مسلسل آواز اٹھائی، جس کی وجہ سے مجھے انصاف ملا، اور اس کا تو کوئی ڈینائل ہے ہی نہیں. لیکن ہم صرف بات کریں ان دا پریزنٹ ٹائم. In the present time, media has been failing. In my point of view, it has been miserably failing. کیونکہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جو عوام سچ سننا چاہتی ہے، اس سچ کو دبایا جا رہا ہے، کانسٹنٹلی دبایا جا رہا ہے. ہمارا اسٹیٹ اونڈ چینل پی ٹی وی اور دیگر چینلز، ابھی ریسنٹلی جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی تقریر ہوئی، وہ پوری تقریر چلی، لیکن جس وقت اپوزیشن اسپیکر عمر ایوب نے اپنی تقریر شروع کی تو وہ تقریر کاٹ دی گئی. تو یہ میڈیا سینسرشپ کے حالات ہیں کہ جہاں سینسرشپ ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے والی جو قوتیں ہیں وہ اس قدر طاقتور ہیں کہ کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتا. ہم نے اس پورے پچھلے 10 مہینے میں ہم نے کوئی سنا ہے کہ اس اینکر نے یا اس جرنلسٹ نے یا اس رپورٹر نے اپنے کام سے استعفیٰ دے دیا ہے، اپنی میڈیا ایجنسی سے استعفیٰ دے دیا ہے، کیونکہ اس کو آواز نہیں اٹھانے دیا جا رہا تھا، کیونکہ اس کو حق کی صدا بلند کرنے نہیں دیا جا رہا تھا. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم سب کمپرومائزڈ ہیں. میڈیا کو جو ڈائریکشن آئے گی انہوں نے وہی رخ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے. اسٹاپ کا آ گیا ہے. تو آخری بات یہ کہوں گی، کیونکہ اویس بھائی نے بڑی ایک اچھی بات کہی کہ میڈیا کا جہاں پر ہمارا پازیٹیو رول ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور اس پازیٹیو رول کا بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے. میرے کیس کی انہوں نے بات کی، جس طریقے سے، جس بھرپور طریقے سے میرے کیس کے اوپر آواز اٹھائی تھی میڈیا نے، اگر میڈیا کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید میں ابھی بھی عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہوتی، در بدر پھر رہی ہوتی، کیونکہ میڈیا کے پرائم ٹائم میں ماریا میمن جیسے، اویس بھائی جیسے، شاہزیب خان زادہ جیسے اینکرز نے مسلسل آواز اٹھائی، جس کی وجہ سے مجھے انصاف ملا، اور اس کا تو کوئی ڈینائل ہے ہی نہیں. لیکن ہم صرف بات کریں ان دا پریزنٹ ٹائم. In the present time, media has been failing. In my point of view, it has been miserably failing. کیونکہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جو عوام سچ سننا چاہتی ہے، اس سچ کو دبایا جا رہا ہے، کانسٹنٹلی دبایا جا رہا ہے. Thank you so much.